السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی۔ عزیز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس مالک کی رحمت کے ساتھ رمضان المبارک کا اختتام ہو رہا ہے۔ آج ہمارا آخری لیکچر ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر ایک بہترین پیغام، ایک بہترین درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ ایک بزرگ چادروں کا کاروبار کرتے تھے، لوگوں کو چادریں بنا کر دیتے تھے۔ دور دراز علاقے سے لوگ آتے، ان سے چادریں بنواتے تھے۔ ایک نوجوان بڑا دور کا سفر کر کے ان کے پاس آیا، بزرگوں سے کہا کہ مجھے اس طرح کی چادر بنا دیں۔ 2-3 دن کے بعد وہ نوجوان واپس آیا، چادر وہ لے گیا۔ پھر وہ چند دنوں کے بعد واپس آیا، کہنے لگا کہ یہ چادر رکھ لیں، یہ چادر مجھے پسند نہیں آئی۔ بزرگوں نے اتنی بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ پر ترس کھا رہا ہوں، یہ چادر مجھے دے دیں، آپ روئیں نا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چادر میں یہاں بھی نقصے، یہاں بھی نقصے، یہاں بھی نقصے۔ بزرگ کہنے لگے کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے چادر واپس کر دی ہے، میں نے 2-3 دن 4 دن لگا کر یہ چادر محنت کے ساتھ بنائی ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہاں بھی نقصے، یہاں بھی نقصے۔ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ جو نیکیاں میں کر رہا ہوں، کل قیامت والے دن جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کی نیکیوں میں یہاں بھی نقصے، یہاں بھی نقصے، میری بارگاہ کے اندر ایک بھی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ ہماری گفتگو کا موضوع صرف اور صرف آج یہ ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ خیرات کیا ہے، تراویح پڑھی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک نیکی کا اجر بھی ہمیں نہ ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اپنی نیکی کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت والے دن فرمایا پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، ایک بھی نیکی فرمایا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگی۔ ایک نیکی بھی، حجت پڑھی ہے، عمرے کیے، حج کیے، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، قیام کیا ہے، وہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کا اجر ان لوگوں کو نہیں ملے گا۔ دیکھنا کہیں شیطان یہ خزانہ لوٹ کر نہ لے جائے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جتنا بھی ہم نے خزانہ جمع کیا ہے، جتنی بھی ہم نے نیکیاں جمع کی ہیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان آئے اور یہ نیکیاں ہماری لے جائے، قیامت والے دن ایک نیکی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نہ ملے۔ ایک بہت بڑے استاد تھے، ان کا شاگرد ان کو ملنے کے لیے آیا۔ شاگرد نے دیکھا کہ استاد جی نماز ادا کر رہے ہیں، وہ بیٹھ گیا۔ اب وہ استادیوں کی نماز دیکھ رہا ہے کہ کس خشوع کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ رکوع لمبا کیا، سجدہ لمبا کیا، قیام لمبا کیا، اتنے اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ شاگرد نے کہنے لگا میں نے زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ استادیوں کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے،
پریشان ہو گئے ہیں۔ شاگرد نے کہا شاید کسی زہریلی چیز ہی نے نماز کے اندر ڈس لیا ہے، اس لیے اس طرح کا رویہ ہو گیا ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے کسی نے نہیں ڈسا، میں تو نماز پڑھ کے سلام پھیر کر اس بات کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں، کہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ یہ جو تو نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کا ایک ہی ایک نیکی بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر نہیں ملنی۔ نیکی کر کے خوف ہے، نیکی کر کے دل کے اندر ایک ہی لگاؤ ہے کہ شاید یہ نیکی اللہ نے میری قبول کی ہے یا میری نیکی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ غصہ نہیں کرنا، یہاں چاند رات والے دن ہی لوگ اپنی نیکیوں کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ چاند رات آئی، بغیرتی عیاشی بدماشی ہے، ساری رات گانا بجانا ہے، ساری رات بازاروں کے اندر بغیرتی ہے۔ چاند رات والے دن ہی بعض لوگ اپنی ساری کی ساری نیکیوں کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ شیطان آتا ہے، اب یہ جو ایک دو دن کے بعد رمضان ختم ہوگا، جب یہ شیطان کو اللہ رب العالمین کھول دیں گے، یہ جو ہمارا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جب یہ کھل جائے گا سب سے پہلے یہ ڈکیتی کرے گا۔ اب اس کو مالنی چاہیے، اس کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی ترین خزانہ اس کا مال نہیں ہے بلکہ اس کی نمازیں، اس کا روزہ ہے۔ اب یہ شیطان ڈکیتی کرے گا لوگوں کے روزوں پر، لوگوں کی نمازوں پر۔ ہم نے اپنی نمازیں بچانی، ہم نے اپنے روزے بچانے تاکہ یہ نمازیں، یہ روزے صحیح سلامت ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لے کر جائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی زبان کی وجہ سے اپنی تمام نیکیوں کا بیڑا غرق کروا لیتے ہیں۔ یہاں پر حاجی صاحب ہیں، یہ نمازی صاحب میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن زبان کے ساتھ لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی چغلیاں، لوگوں کی گالیں، عزتیں لوگوں کی اچھالتا ہے۔ میں ایک بھی نیکی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، اپنی زبان کی وجہ سے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، لوگوں کو گالیں نکالتے ہیں۔ میں ایک بھی نیکی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جاتی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان کے شر کی وجہ سے لوگ بچے ہوئے ہیں۔ اس کی اتنی گندی زبان ہے کہ اس انسان کی زبان کی وجہ سے کوئی رشتہ دار نہیں بچا، کوئی محلے دار نہیں بچا، کوئی مولوی نہیں بچا، کوئی سیاست دان نہیں بچا۔ لوگوں کو گالیں نکالتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے۔ پہلی صف کے لوگ نمازی ہوتے ہیں، اپنی گندی زبان کی وجہ سے اتنا گند پھیلا دیتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک ذرہ بھی نیکی نہیں ملتی۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ زبان سے جو آیا کہہ دیا، جو آیا بول دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ ادا کرتا ہے، ایک ایسا جملہ ادا کرتا ہے، وہ بندہ جنت کے بالکل پاس ہوتا ہے۔ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں، لوگوں کا مذاق، لوگوں پر تانا زنی۔ نبی پاک کی حدیث یاد نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیوی نے دوسری بیوی کو کیا کہا تھا کہ یہ چھوٹے قد والی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا تھا یہ جو تو نے جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیا ہے یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی چغلیاں، نیکیاں کر کے لوگوں کی، ہم اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کی غیبتیں کر کے، لوگوں کی چغلیاں کر کے، لوگوں کی عزتیں اچھال کر کہتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نہیں پہنچتی۔ یہ جو شیطان اب کھل چکا ہے، یہ لوگوں کی نمازیں چرائے گا، یہ لوگوں کی نمازیں، لوگوں کی زکاتیں، یہ جو لوگوں نے نیکیاں کی ہیں، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، ہم نے ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے یار یہ نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔
اصل جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں کہ دیکھنا کہیں شیطان یہ جو نیک امال کیے یہ نیک امال چرا کر نہ لے جائے۔ عید کی رات ہوتی ہے، خواتین کا اتنا رش ہوتا ہے بازاروں کے اندر، جتنے بھی قیام سیام کیے ہوتے ہیں بغیرتی عیاشی بدماشی میں پہلی رات ہی لوگ گزار دیتے، کہتے کہ یہ چاند رات والے دن یہ جو چاند چڑھتا ہے نا، میں ایک نیکی بھی ان لوگوں کے اعمال نامے کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر نہیں جاتی۔ باتیں بڑی سخت ہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت باتیں یہ بڑی سخت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک نیکی کا بھی اجر لے رہے نا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی آپ روٹین دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ رمضان گزر جاتا 6 مہینے ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں نمازیں پڑھی ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ ہم نے نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے، یہ میرا پہلا اور آخری جملہ یاد کر لیں۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں نمازیں اللہ کے لیے پڑھی ہیں، ہم نے نمازیں زکاتیں اللہ کے لیے پڑھی ہیں، دی ہیں، ہم نے ایک نیکی کا اجر بھی لینا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ لینا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، لوگوں کا نہ دکھائیں، اپنے گھر والوں کا نہ دکھائیں کہ آپ کتنے نیک ہیں کتنے متقی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ آپ کتنے نیک ہیں۔ ایک ذرہ بھی آپ نیکی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے میں نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، میں حتیٰ کہ اگر کسی کو پانی کا ایک گلاس بھی دینا ہے، پانی کا ایک گھونٹ بھی پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ واہ واہ بھائی بندہ بڑا سخی ہے، بندے نے بہت نمازیں پڑھی ہیں۔ میں ایسی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نہیں جاتی۔ اس لیے کوشش کریں، یہ رمضان جو گزر گیا ہے چند 1-2 دن باقی رہ گئے، آخری لمحات اس کے، آپ ایک دعا اپنی ہر دعا میں لے کر آئیں کہ یا اللہ رمضان گزر گیا ہے، جتنی بھی نیکیاں کی ہیں نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ اصل چیز قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اس آدمی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل کی کیفیت کیا تھی، اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کتنا تھا، اس کی زبان کے شر سے لوگ کتنے محفوظ تھے۔ یہاں لوگ پہلی صف کے نمازی ہیں، بہنوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، کہتے سب سے بڑی یہ کامیابی ہے۔ میں ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نہیں جاتی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثر لوگ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، آج تاک رات چلیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہم صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے پہلے اس انسان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرو، ان سے معافی مانگو جن کے ساتھ ظلم کیا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر معافی ملے گی۔ اتنی دیر تک معافی نہیں ملنی، یہ میرا جملہ یاد کر لیں، معافی تب ملے گی جب کسی کی چوری کی ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی کے پیسے دینے، نہ حق کسی پر ظلم کیا ہے، 1 روپیہ بھی اگر کسی کا نہ حق آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، یہ آپ کی بھول ہے، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک لوگوں کے معاملات آپ نے صاف نہیں کیے، لوگوں کے ساتھ جو بھی ظلم کیا، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، لوگ بھول جاتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے جتنا ظلم کیا ہے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھولتا، ایک رتی برابر بھی ظلم کیا ہے، نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، لوگوں کے لیے ہم نے نیکیاں نہیں کرنی، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، آج پریشانیاں، الجھنیں، بیماریاں، یہ ساریاں ختم ہو سکتی ہیں، صرف بندہ ایک کام کر لے کہ میں نے جو بھی کرنا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ میں نے پچھلے جتنے بھی لیکچر دیے ان کا خلاصہ آج میں صرف 2-3 منٹ میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے یہ بات بیان کی تھی، حضرت
बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दी, शादी नहीं हुई, तलाक हो गई है, परेशानियां आ गई हैं, ये समझ लें कि वो हमारा मालिक कादर है। भाई हर चीज का कुदरत उस मालिक के हाथ में, जो चाहे वो कर सकता है। जहां पर अल्लाह तआला ने आपको रखा है ना, बेहतरीन हालत में रखा है, रोना धोना है, परेशानियां लेना, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि इस बंदे को मैंने क्या देना है क्या नहीं देना। फिर परेशानियां बीमारियां खत्म हो सकती है जब अल्लाह ताला का ये निजाम समझ आ जाए। अल्लाह ताला की रजा पर लोग राजी नहीं रहते, परेशानियां है जी, बीमारियां हैं, सर पकड़ के बैठे हुए हैं जी, गुर्बत है भाई, परेशानी है, तलाक हो गई है, बेटी के रिश्ते का मसला है, बेटे के रिश्ते का मसला है। भाई अल्लाह ताला ने जहां रखा है, जैसे रखा है, ठीक रखा है, ये जुमला समझ आ जाए ना। नबी अलैहिस्सलाम के बेटे बचपन में फौत हो गए, क्या नबी अलैहिस्सलाम को खुशियां नहीं चाहिए थी? मैं ऐसे ऐसे आपको नबी दिखा सकता हूँ, उम्रें गुजर गई हैं, अल्लाह ताला ने बेटा नहीं दिया, उम्रें गुजर गई, अल्लाह ताला ने सेहत नहीं दी। हजरत आयशा के पास औलाद नहीं थी। आप देख लें, नबियों की जिंदगी देख लें, सहाबा किराम की जिंदगी देख लें, कभी गिला शिकवा नहीं किया, बस यही किया कि हमने जो नेकी करनी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करनी। आखिरी पैगाम बस यही है, देखना शैतान हमारे नेक माल बर्बाद ना कर दे। चांद रात वाले दिन मैं खुसूसी तौर पर खवातीन से गुजारिश करूंगा, हमारे ग्रुप के अंदर जितनी भी खवातीन है, जितने लोग भी मेरा ये पैगाम सुनेंगे, खुदारा ईद वाले दिन कुछ लोग अपनी नेकियों का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। बेपर्दगी है, फाशी है, गाने बजाने। चांद रात वाले दिन लोग निकल जाते हैं अपनी जवान औलाद को लेकर, जवान बेटी को लेकर। चांद रात वाले दिन ये जो शापंग के नाम पर बगैरती अय्याशी बदमाशी है, सारी की सारी नेकियां हम अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। इतनी मेहनत से हमने 15 घंटे का रोजा रखा है, रात का हमने क्याम किया है, एक सेकंड नहीं लगता, शैतान आता है और सारी की सारी नेकियों का हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। कभी हमने सोचा है, एक मजदूर ना जब मजदूरी करता है सारा दिन वो मजदूरी करता है, पसीने में शराबूज होकर वो एक एक पैसा जमा करता है अपने बच्चों के लिए। जब शाम के वक्त वो अपने मालिक के पास जाता है ना, मुझे पैसे दे दे, मालिक ये कह दे कि आपने हमारे मियार के मुताबिक काम नहीं किया, आपको 1 रुपया भी मजदूरी नहीं मिलेगी। उस मजदूर के दिल पर क्या गुजरेगी कि मैंने सारा दिन पैसे जमा करने के लिए मैंने काम किया, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। हो सकता है उस मजदूर को अगले दिन की और काम मिल जाए, पैसे मिल जाएं। याद रखें, अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने हमें ये कह दिया 40 साल 60 साल 50 साल आप गुजार कर आए, जितनी भी नेकियां की हैं ये नेकियां हमारे मुताबिक नहीं थी, आज अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर इन नेकियों का आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। गौर करें तब हमारे दिलों पर क्या गुजरेगी। हमें ये गुरूर है ना कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम बड़े नेक हैं, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, हमने लोगों के पैसे मारे हैं, ये हम आपको अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला को हम धोखा नहीं दे रहे हैं। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है कि जिसने जिसके साथ जहां पर भी जुल्म और सितम किया है, आपके बोलों की वजह से किसी के दिल आजारी हुई है, वो परेशान हुआ है, एक एक चीज अल्लाह ताला जानता है। खुदारा अपनी नेकियों की हिफाजत करें, अपनी जबान के वजह से लोगों को तकलीफ ना दें, अपने हाथों की वजह से लोगों को तकलीफ ना दें। अगर किसी ने आपके साथ जुल्म किया है, ज्यादती की, अल्लाह ताला के लिए माफ कर दें कि अल्लाह ताला पर मामला छोड़ दे कि मैंने अल्लाह ताला पर मामला छोड़ दिया है, माफ कर दिया है। अगर आप किसी को अल्लाह ताला के लिए माफ कर देंगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको माफ कर देंगे। दिल साफ कर लें, दिल से हसद है, ये
بغض ہے، جتنے بھی معاملات ہے نکال کر ایک دعا کریں کہ یا اللہ جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، جتنے بھی نیک مال کی ہیں، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ یہ آج کے آخری لیکچر کی چند ایک گزارشات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی نیکیاں ہم نے کی ہیں، نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، ان نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔